رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، حسن و دلکشی بلا کی تھی، گورا گورا رنگ ملاحت لیے ہوئے، مسکراتا ہوا نورانی چہرہ، ہلکی گولائی لیے ہوئے، قد درمیانہ، نہ تو پستہ قد اور نہ بہت زیادہ لمبے، بڑا سر جس پر سیاہ سیاہ گھنے بال، گھنگریالے، چوڑی پیشانی جس سے غیر معمولی عظمت ٹپکتی، باریک باریک بھویں ایک دوسرے سے جدا، کچھ خمدار اور بھری ہوئی، انتہائی خوشنما دراز پلکیں، سیاہ سرمگی آنکھیں، چوڑائی لیے، سفیدی میں ہلکی ہلکی سرخی جو آنکھوں کی دلکشی میں غیر معمولی اضافہ کر رہی ہوتی، پھر نگاہوں میں شرم و حیا کی گلاوٹ اور دیکھنے کا انتہائی معصومانہ اور دلکش انداز، ناک کچھ اونچی اور ستواں، سامنے کے دانتوں میں ہلکی ہلکی زخیں، گفتگو فرماتے تو موتی کی طرح چمکتے، ایسا لگتا جیسے ان سے نور ابل رہا ہے، چہرے پر بھری ہوئی گھنی داڑھی، خوبصورت سی اونچی گردن، سینہ کشادہ، مونڈوں کا درمیانی فاصلہ عام پیمانے سے کچھ زیادہ، چوڑی چوڑی کلائیاں، ہتھیلیاں فراخ اور نرم و گداز، انگلیاں موزوں حد تک دراز، ہلکی ہلکی ستی ہوئی پنڈلیاں ایڑیوں پر برائے نام گوشت، تلوے ذرا گہرے، چلتے تو قوت کے ساتھ، ذرا آگے کو جھک کر قدم جما کر رکھتے، رفتار بہت تیز ہوتی، معلوم ہوتا نشیب میں اتر رہے ہیں، چہرہ غور و فکر میں ڈوبا رہتا اور نگاہوں میں پاکیزہ خیالات اور بلند جذبات چمکتے ہوتے، دیکھنے والا پہلی نظر میں مرعوب ہو جاتا۔ خدیجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی پرلطف تھی، ان کی رفاقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے راحت ہی راحت تھی۔ وہ ایک نہایت ہوشیار، تجربہ کار اور سمجھدار خاتون تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور مزاج کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کو خوب پہچان لیا اور ہمیشہ اس کا پورا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور رجحانات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امنگوں اور دلچسپیوں کو اچھی طرح سمجھ لیا اور ان کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا تعاون کیا اور ہر طرح سے سہولتیں پہنچانے کے لیے کمر بستہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رجحانات کیا تھے؟ سدا سچ بولنا، ہر کام ایمانداری سے کرنا، ہنگاموں سے بچنا، شور و غل کی محفلوں سے دور رہنا اور تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا۔ خدیجہ نے ان ساری باتوں کا خیال رکھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اسی طرح وسیع اور روح پرور فضاؤں میں نکل جاتے، اب بکریوں کی رکھوالی بھی نہ کرنی ہوتی، اس لیے اور زیادہ یکسوئی اور اطمینان رہتا، جب تک چاہتے غور و فکر کرتے، مناظر فطرت کا مشاہدہ کرتے، اس طرح گویا آپ فطرت کی رہنمائی میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے تھے اور علم و عرفان اور ایمان و یقین کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ کے حقوق سے غافل رہے؟ نہیں، ایسا نہ تھا۔ اگر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک وفا شوہر اور فرض شناس بیوی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مثالی شوہر تھے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا پورا خیال رکھتے، ان کے سارے حقوق ادا کرتے، ان کے دل بہلاؤ کا سامان کرتے، ان کے ذوق اور طبیعت کی پوری رعایت رکھتے، ان کے مال کی ہر طرح حفاظت کرتے، ان کی تجارت کو فروغ دیتے، جس پر پورا اطمینان ہوتا، جو سچا اور ایماندار ہوتا، چال بٹے سے بیزار ہوتا اور اسی کو اس میں شریک کرتے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی محبوب اور حق سناس شوہر تھے۔
ختیجہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن میں بڑی دلکشی اور جان نوازی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کے لیے بڑا ہی سکون بخش اور پرکیف تھا۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے مالداروں اور عزت داروں پر ترجیح دی تھی۔ جاؤ نسب والوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خامند بنانا پسند کیا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی حسن ظن رکھتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بہت پر امید تھیں۔ پھر بھی ان کو پہلے سے کیا اندازہ رہا ہوگا کہ وہ کتنی